اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہیں اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے، تقوی کو اختیار کرنا چاہیے، کیوں؟ اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس ہر جان کو دیکھنا چاہیے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل اللہ کی بارگاہ کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ جب وہ کل اپنے مالک کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ کیا برائیاں ہی برائیاں ہیں یا اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، یا کیسی زندگی اور کیسے اعمال وہ اپنے خدا کے دربار میں لے کے جا رہا ہے؟ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کا اصلی دشمن اس کا نفس ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، جو شیطان کی سواری بنتا ہے، اور اسی نفس پہ سوار ہو کر ابلیس اور شیطان انسان کے اوپر وار کرتا ہے، اسے نیکی سے روک کر برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہی وہ نفس ہے جو انسان کو غلط اور بری خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہے وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو اپنے نفس کی تعظیم کرنی چاہیے، اپنے نفس کا جو ہے وہ اس کا تزکیہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، ورنہ انسان کی ہلاکت کا سبب اس کا نفس بنتا ہے، اس کو گناہوں کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے، بدکاریوں کے مقامات کی طرف لے کے جانے والا یہ نفس انسان کا یہ سب سے بڑا دشمن، اور یہ انسان کو شرمندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور خواہشات کے پیچھے چلنے والا انسان پھر جہنم تک جا پہنچتا ہے، جہنم کی وادی میں گر جاتا ہے۔ اور اس نفس کی فتنہ پروری سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت اس کی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرا نفس میں اس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یہ تو ہمیشہ مجھے برائی کی طرف لے جانے والا ہے، بے حیائی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ہاں جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ سے نفس کی تعظیم مانگنی چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے، تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے، نیکیاں کر سکے، اور کل یوم قیامت جا کر انسان کو پریشانی بھی نہ ہو۔